پاکستان میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو والدین اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دیتی ہیں، ایک یہ بھی پہلو آ جاتا ہے۔ مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی یہی چکر ہوگا، ایسے چکر ہوتے ہیں ان کے۔ پاکستان میں طلاق بڑھنے کی وجہ ڈرامہ جو ہیں ڈراماز کو دیکھنا بھی ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ علی اشرف۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں یہاں پہ چیئر پرسن کے ساتھ ان کا سیکرٹری ہوں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ہم مختلف پہلو ہو سکتے ہیں طلاق کے لیے، لیکن اس میں جو والدین اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دیتی ہیں، ایک یہ بھی پہلو آ جاتا ہے۔ یہاں لڑکی اپنے والدین کی مرضی سے شادی کرتی ہے تو پیچھے اسے سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، پھر اس کا خاندان کے سسرال میں صحیح سلوک نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ایک پہلو یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی کے بعد جو مختلف گھریلو مسائل ایک دوسرے پہ بوجھ جو بن جاتا ہے نا، مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مومن وہ ہے جو کسی پہ بوجھ نہ بنے، تو یہاں پہ ایک دوسرے پر جہیز کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کھانے پینے کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، جو اس کو زیادہ وجہ یہی پتہ چلتا ہے۔ جو ایک پاکستان میں ایک ڈرامہ نشر کیا گیا مائی ری کے نام سے، اس میں دکھایا گیا تھا کہ لڑکی کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، پھر اس کا جو ہے وہ ٹھیک سے چل ہی نہیں پاتی، طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد اس کی اسٹڈی بھی پوری ہو جاتی ہے اور سارے کام وہ کر پا رہی ہے۔ تو یہ ایسا کنسیپٹ پاکستان میں دکھانا صحیح لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا کنسیپٹ اب اس سلسلے میں وہ لڑکی کر بھی کیا سکتی ہے جس کی زبردستی شادی کی گئی۔ اسلام میں بھی اس چیز کو جائز قرار دیا گیا کہ جب کسی کی شادی بیٹی کی ہو اس سے ایک دفعہ پوچھ لیا جائے، تو لڑکی سے پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو پھر تو جینا مرنا ہی اس کے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے؟ لیکن اس میں اسٹڈی کرنا کوئی اس کے کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کرنا ہے۔ ہاں، شادی کے بعد دوسروں سے تعلقات جو ہے وہ بری بات ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی میاں بیوی کا رشتہ چلتا ہے تو وہ عورت کی ہی وجہ سے چلتا ہے؟ عورت کی ہی وجہ سے چلتا ہے، ساتھ مرد کی، دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں، وہ دونوں کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کو نہ دیکھ کے چلنا ہوگا۔ کیا کرتے ہیں؟ میں ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ پاکستان میں طلاق کے جو واقعات ہیں وہ بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان میں طلاق بڑھنے کی وجہ ڈرامہ جو ہیں ڈراماز کو دیکھنا بھی ہے۔ اس میں سب سے بڑی آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی ایک ڈرامہ آیا ہے اس میں دیکھیں ایک بچی کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد اس کو بیبی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو طلاق ہو جاتی ہے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں جو رائٹر تھا وہ اس طرح بھی لے سکتا تھا کہ بچی کو پڑھنے کے لیے اسے راضی کر سکتا تھا، اس کے خاندان کو راضی کر سکتا تھا، لیکن اس نے طلاق کو سب سے زیادہ پرومیننٹ رکھا، جو کہ دیکھیں جو بچیاں ڈرامہ اس کو دیکھ رہی تھی ان کے ذہن میں ایک امیج بن گیا کہ یار اگر طلاق ہوگی تبھی ہم پڑھ سکتی ہیں، یا ہماری شادی نہیں ہوگی تبھی ہم پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامہ کا اینڈ ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہوا ہے، اس کے بہت سنگین انجام ہو سکتے ہیں آنے والے بچوں پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ڈرامے جو ہیں وہ اب نشر ہونے چاہیے؟ دیکھیں ایسے ڈرامے نہیں ہونے چاہیے، اس سے یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے دماغوں کو دیکھیں کس طرح کھیلا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہمارے یوتھ کو سمجھ نہیں لگتی کس طرح کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے ڈراموں میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے ماں باپ سے اگر وہ آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں دے رہے اور اس کے علاوہ پڑھائی کے لیے نہیں کر رہے تو آپ اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، جیسے آؤٹ آف کنٹری میں جو لا بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہر قانون جو باہر والے ممالک میں بنا وہ اپنے ملک میں آپ لاگو نہیں کر سکتے، ان کے ڈیفرنٹ قانون ہوتے ہیں، ہمارے ڈیفرنٹ قانون ہوتے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی جنریشن کو؟ دیکھیں اپنا ایک مقام بنائیں، سب سے پہلے جو آپ کو، کیونکہ انسان کو بغیر مقصد نہیں بنایا گیا، ہر انسان کے اندر ایک خوبی اور ایک خامی ہے جس کو اس نے پہچاننا ہوتا ہے، خامی کو ختم کرنا ہوتا ہے اور خوبی کو پہچان کر اپنا ایک نام بنانا ہوتا ہے، اپنی ایک پہچان بنانی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو دور دراز علاقوں سے لاہور کی طرف سفر کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پہچان بنانی ہوتی ہے، لیکن وہ یہاں ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کس کو دوست بنانا ہے، کسی نے کس کو دوست بناتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر اس لاہور میں سفر کر کے آئے ہیں تو آپ کو چنا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو لاہور کا سفر ہی نہیں کر پاتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا لاہور کدھر ہے۔ تو اگر آپ لاہور کا سفر کر کے آئے ہیں، اپنی ایک پہچان بنائیں، اپنا ایک مقام بنائیں، تب لوگ آپ کو جانیں گے، آپ کو پہچانیں گے، اور جو آپ کی شادیاں ہیں وہ ہونی ہیں، آپ کے دوست ہیں وہ بعد میں بنیں گے۔ دیکھیں جو آج کے دور میں پیسہ ہے پرومیننٹ، اگر آپ اپنا نام بنائیں گے، پہچان بنائیں گے، تب آپ کو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ سے شادیاں بھی ہوں گی، اور سب آپ جتنی کرنے چاہیں گے وہ تب اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے
کہ آپ اپنا ایک نام بنائیں, اپنی پہچان بنائیں. جیسے اب دیکھیں بہت سے بڑے بڑے قاسم علی شاہ صاحب ہیں, لوگ ان سے بڑا اختلاف کرتے ہیں, ہر جگہ ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, وہ اختلافات کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے, اپنا ایک مقام بنایا. تو انسان کو اپنی پہچان بنانی چاہیے, تب وہ دنیا میں پرومیننٹ ہوتا ہے اور صدیوں سے یاد رکھا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ آئی ایم کیمرہ مین پنجاب یونیورسٹی ICS. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ پاکستان میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ طلاق کی بہت سی ایشو ہیں یہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں نا, تو یونیورسٹی میں ان کو ایک تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ماحول کیسا ہے, لڑکی ہیں لڑکے اکٹھے بیٹھتے ہیں, ہر چیز کی پیار محبت ہو جاتی ہے, پڑھتے پڑھتے بڑا کچھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. لیکن جب یہ پڑھ کے جاتے ہیں نا گھر پہ, ان کے ماں باپ نے شادی کہیں اور ارینج کی ہوتی ہے. تو اب لڑکے وہ شادی تو کر لیتے ہیں ماں باپ کے کہنے پہ, لیکن وہ کچھ عرصہ چلتی ہے, اس کے بعد وہ چلتی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پیچھے اپنا دل لگایا ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر, جو پیچھے جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں کہ ہم شادی ہیں آپ کا شادی کریں گے. تو وہ یہاں پہ اس لیے وہ طلاق زیادہ تر ہوتی ہیں اس میں زیادہ. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. پاکستان میں ایک ڈرامہ نشر کیا گیا مائری کے نام سے, اس میں دکھایا گیا کہ ایسے ہی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ لڑکی تھی, اس کی شادی کر دی جاتی ہے زبردستی, پھر اس کی شادی چلتی ہی نہیں ہے, کامیاب نہیں ہو پاتی, اور پھر ایٹ دا اینڈ طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کے بعد وہ اب پڑھ بھی رہی ہے, انجینئر بن گیا اور ڈرامہ ختم کر دیا گیا. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسے ڈرامے نشر کرنے چاہیے؟ کیا ہماری سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا؟ نہیں ڈرامے نشر نہیں کرنے. انہوں نے وہ جو کہانی بنائی تھی نا, انہوں نے وہ حقیقت میں نہیں بنائی تھی. وہ جو لڑکی تھی, وہ جو سارا اس نے کیا, وہ سارا اس کا پرابلم تھا, یہی پرابلم تھا نا کہ ادھر آپ نے وہ جب پڑھنے آئی ہے اس کو کئی لڑکے ملے ہوں گے, کئی انہوں نے وعدے کیے ہوں گے, کئی چکر کیے ہوں گے, لیکن ماں باپ کی ان کی وجہ سے انہوں نے شادی کر لی, لیکن وہ شادی نہیں چل سکی کیونکہ آگے وہ نہیں اس کو وہ چیز تھی ملی. تو اسی لیے یہ لڑکے بھی یہی ہے. ابھی ریسنٹلی ابھی آپ دیکھ لیں وہ جو مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, وہ بھی طلاق ہو گئی ہے, وہ بھی سال چلی ہے. مطلب وہ بھی یہی چکر ہوگا, ایسے چکر ہوتے ہیں ان کے ہمیں نا, وہ بھی طلاق ہو گئی ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری عوام؟ بھائی یہ ہے, ان کو یہی کہوں گا کہ آپ جو ماں باپ کہتے ہیں ان کو یہاں تو جو آپ نے ادھر یونیورسٹی میں کس کے ساتھ دل لگایا ہے یا کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پہلے اپنے ماں باپ کو ایگری کریں کہ ماں باپ کو کہیں کہ میں وہاں پہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ میری ایک لور ہے یا کچھ بھی ہے, اس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں, میری زندگی بہتر گزر سکتی ہے. آپ نہ میری شادی کریں, ورنہ لڑکی کو طلاق ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی, میری زندگی نہیں گزر سکتی. لڑکی کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ میں لڑکا ہے میرے آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو میری مرضی سے کر لیں, کیونکہ یہ سنت بھی ہے. آپ لڑکے سے پوچھ لیں, اس کی زبردستی شادی نہ کریں, پوچھ لیں, آپ لڑکی سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کو کوئی پسند ہے بتائیں, لڑکے سے ہی پوچھ لیں, اگر ٹھیک ہے تو وہ شادی کر لیں. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں طلاق کی ریشو بڑھنے کے کیا وجہ ہے, کیا ریزن؟ میرے خیال سے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یعنی کہ بیوی کچھ اور کہتی ہے, میاں کچھ اور کہتا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے, یعنی جو بیوی کہتی ہے وہ مرد نہیں کرنے دیتا, اور جو مرد کہتا ہے وہ بیوی نہیں کرنے دیتی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیپینڈنٹ ہو کے رہنا ہے, تو کیوں نہ ہمیں علیحدہ ہو جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, اور اس کے بعد آپس میں اپنے ریلیشن کو مزید اسٹرانگ کریں. ایک ڈرامہ نشر کیا گیا ہے مائری کے نام سے, اس میں دکھایا گیا کہ لڑکی جو ہے وہ زبردستی اس کی شادی کر دی جاتی ہے اسٹڈی میں یونیورسٹی لیول پہ ہی, تو پھر اس کے بعد اس کی کامیاب نہیں ہوتی شادی, طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کے بعد وہ پڑھ بھی رہی ہے, انجینئر بن گئی ہے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو دکھانا صحیح سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں اتنی چھوٹی عمر میں شادی کرنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے, تو میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے تو پھر مزید طلاقیں ہی بنے گی, کیونکہ ایک چھوٹی سی بچی کی آپ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, جس کی پڑھائی کی عمر میں آپ شادی کریں گی, تو پھر طلاقیں ہی ہوں گی نا, اور کیا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ڈرامے مزید نشر کرنے چاہیے؟ نہیں, ایسے ڈرامے بالکل نہیں نشر کرنے چاہیے.